اتنا کہہ کر تیمور نے گھوڑے کی باگ پھیری اور آہستہ قدم لشکر گاہ کو واپس آنے لگا۔ اس وقت وہ کسی قدر شرمندہ اور غصے میں تھا، لیکن جب اس کے سرداروں اور امیروں اور سپاہ نے، جن کی نظریں پہلے ہی اس کی طرف لگی تھیں، آقا کو واپس آتے دیکھا تو خوشی کے نعروں سے زمین و آسمان سر پر اٹھا لیا۔ نقارے اور سنج زور زور سے بجنے لگے، قرنا اور برغو کی آوازیں ایسی بلند ہوئیں کہ گھوڑے ہنہنانے اور بے قابو ہو کر چراغ پا ہونے لگے۔ اہل لشکر کا جوش مسرت سب پر ظاہر تھا۔ تیمور کا یہ کہنا کہ جس نے اپنے قول کی پابندی نہیں کی اسے جان بھی دینی ہوگی، صحیح نکلا۔ یوسف صوفی تھوڑے دن بعد بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی اورگنج کے لوگوں نے اپنا شہر تیمور کے حوالے کر دیا اور اس بات پر بھی رضامند ہو گئے کہ شہزادی خانزادہ کو شہزادہ جہانگیر کی عروس بنا کر تیمور کے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور پھر خوارزم اور اس کے دارالحکومت اورگنج کو ایک علیحدہ ولایت قائم کر کے اس کا کل انتظام تیمور کے فرزند رشید جہانگیر کے سپرد کر دیا گیا، اور اس طرح جس قلمرو پر ایک زمانے میں امیر قزغن حکومت رکھتا تھا، اس کی شمالی اور مغربی حدود آگے بڑھ گئیں، اور مغربی قبائل جلائر اپنے مشرقی جلائر بھائیوں سے جو ماوراء النہر میں رہتے تھے مل گئے۔ اب زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ تیمور پہلے سے بھی زیادہ لشکر لے کر دریائے آمو عبور کر کے جنوب کی طرف چلا۔ غرض یہ تھی کہ بادشاہ ہرات سے ملاقات کرے۔ خوارزم کے علاوہ ہرات دوسری ریاست تھی جو ماوراء النہر سے متصل تھی۔ راستے میں دربند آہنی پڑتا تھا۔ اس خوفناک گونجتے اور گرجتے درے میں تقریباً 50,000 سواروں کے رسالے اور سامان کی 100 گاڑیاں سنگ سرخ کے دو طرفہ پہاڑوں میں سے جو دیواروں کی طرح سیدھے کھڑے تھے دھمکتی اور شور کرتی گزریں۔ چند سیاسی امور اس لشکر کشی کا باعث ہوئے تھے اور ان کی ابتدا بڑی مصلحت اور ہوشیاری سے کی گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک سال کورلتائی کے موقع پر تیمور نے بادشاہ ہرات ملک غیاث الدین کو سمرقند میں مدعو کیا تھا۔ غیاث الدین نوجوان آدمی تھا اور معز الدین بادشاہ ہرات کا فرزند تھا، جس نے ایک زمانے میں امیر قزغن کے پاس پناہ لی تھی۔ اس دعوت کے معنی یہ تھے کہ اگر ملک غیاث الدین کورلتائی میں شریک ہو گیا تو پھر وہ تیمور کے زیر دستوں میں شمار ہونے لگے گا۔ بادشاہ ہرات نے اس دعوت پر بہت خوشی ظاہر کی اور جواب دیا کہ اگر امیر سیف الدین اس کے استقبال کے لیے ہرات تک بھیجا جائے تو بہت خوشی سے وہ سمرقند میں حاضر ہوگا۔ تیمور نے یہ جواب سن کر اپنے سب سے بڑے وزیر ملک سیف الدین کو ملک ہرات کے استقبال کے لیے روانہ کیا، لیکن اس واجب التعظیم وزیر نے ہرات سے واپس آ کر تیمور کو اطلاع کی کہ بادشاہ ہرائے تحائف جمع کرنے کے ہیلے حوالے کرتا رہا۔ دراصل اس کی مرضی سمرقند حاضر ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ ہرات کے گرد ایک نئی فصیل تیار کر رہا ہے۔ تیمور نے یہ سن کر ملک غیاث الدین کے پاس سفیر بھیجا۔ غیاث الدین نے اس سفیر کو روکے رکھا، واپس نہ جانے دیا۔ اپنی دانست میں اس نے یہ بڑی ہوشیاری کی تھی، مگر انجام یہ ہوا کہ تاتاریوں کے علم بلند ہو گئے اور اہل مغفر کا لشکر جو جنوب کی طرف کوچ کرنے لگا، راستے میں آمو دریا آتا تھا، اس پر کشتیوں کا پل باندھا گیا۔ سارا لشکر اس خیال سے خوش تھا کہ اب اپنے ملک سے باہر بھی معرکہ آرائی کا موقع ملنے والا ہے۔ لشکریوں نے اپنے گھوڑوں کو ان چراگاہوں میں چرایا جو موسم بہار کے لیے مخصوص تھیں، اور پہاڑی دروں سے گزر کر کسی قدر پھیر کھا کر قلعہ فوشنج کے سامنے آئے اور فوراً اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فوشنج ہرات کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس میں غیاث الدین نے اپنی فوج بٹھا رکھی تھی۔ تیمور کو صبر کہاں تھا، فوجوں کے پہنچتے ہی حصار پر حملہ کر دیا۔ بھری خندق کو لکڑی کے تختوں سے پاٹ کر تاتاری قلعے کی دیواروں کے نیچے آئے۔ اوپر سے تیر برستے ہی رہے مگر انہوں نے دیواروں پر نردبان لگا دیے۔ سپاہیوں کی ہمت بڑھانے کے لیے تیمور سر سے خود اتارے بغیر زرہ کے ان میں آیا۔ اس حال میں دشمن کے تیروں سے 2 مرتبہ گھائل ہوا۔ فوج کا جو حصہ قلعے پر حملہ کرتا تھا شیخ علی بہادر اور مبارک کی سرگردانی میں تھا۔ یہ مبارک وہی شخص ہے جس نے اورگنج کی فصیل پر چڑھتے وقت شیخ علی بہادر کا پاؤں پکڑ کر نیچے گھسیٹ لیا تھا۔ ان سرداروں کے ساتھ ایلچی بہادر کا فرزند بھی تھا۔ ان تینوں سرداروں میں پرانی رقابت چلی آتی تھی۔
طبل و دہل کے شور میں تاتاری بکثرت قلعے کی دیواروں کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ لوگوں نے خندق کے گرد گشت لگایا، ایک جگہ پر تلاش سے یا از خود قلعے کے اندر نہر جانے کا راستہ نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی تاتاری نہر میں کود پڑے اور پانی میں چھپکے مارتے، چھینٹے اڑاتے، تلواریں علم کیے قلعے میں داخل ہوئے۔ اب فوشنج میں خون ریزی کا بازار گرم ہوا۔ ملک غیاث الدین کی کل فوج جو قلعے میں پہلے سے مقیم تھی قتل کر دی گئی۔ شہر کے رہنے والے شہر چھوڑ کر بھاگے۔ فوشنج کی شکست سے اہل ہرات پر غم کا بادل چھا گیا۔ تیموری لشکر نے جب ملک ہرات کی سپاہ کو جو مقابلے پر آئی تھی مار کر پیچھے ہٹا دیا تو قسمت سے ناچار ہو کر غیاث الدین نے تیمور سے امان چاہی، خود ہی تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیمور اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا مگر اسے سمرقند روانہ کر دیا۔ نئی شہر پناہ جو غیاث الدین نے شہر ہرات کے گرد بنوائی تھی اسے گرا دیا اور رقم سر بہا وصول کر کے اہل شہر کو آزاد کر دیا۔ شہر کے دروازے میں جو لوہے کے کواڑ لگے تھے اور شاہان ہرات کا کل خزانہ، سونا چاندی، یاقوت و جواہر، جلوس شاہی کا سامان، زرنگار، تخت وغیرہ ہرات سے اٹھا کر شہر سبز پہنچا دیے گئے۔ ہرات پر قبضہ ہو جانے سے تیمور کی روز افزوں سلطنت میں بڑا اضافہ ہوا۔ ہرات بہت بڑا شہر تھا، اس کا دور 9000 قدم کا تھا، آبادی 2.5 لاکھ تھی۔ فاتحوں کی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شہر میں کئی سو مدرسے تھے، 3000 حمام اور تقریباً 10,000 دکانیں تھیں۔ اس زمانے میں لندن اور پیرس میں 60 ہزار سے زیادہ باشندے نہ تھے۔ پیرس میں مدرسے تھے لیکن حماموں کا ذکر تاریخ میں کہیں نہیں پڑا۔ ہرات میں جس چیز کو دیکھ کر تاتاریوں کو سب سے زیادہ حیرت ہوئی وہ چکیاں تھیں جو بجائے پانی کے ہوا سے چلتی تھیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس فتح کے بعد تیمور کی سلطنت اس قدر مضبوط و مستحکم ہو گئی کہ بجز عیش و عشرت کے کوئی دوسرا اس کا دشمن نہ ہو سکتا تھا۔ تیمور کی یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، مثلاً مغول جتا کو بار بار مار کر پیچھے ہٹانا، یا یوسف صوفی ولی خوارزم یا بادشاہ ہرات ملک غیاث الدین کو ہزیمت دینی، گھر کی لڑائیاں تھیں جن میں شجاعت اور سیاسی فراست کے جوہر دکھائے گئے تھے، لیکن مقاعد جنگ میں ان کمالات کا اظہار جو فوجوں کو نقل و حرکت دینے میں ہوا کرتا ہے مطلق نہیں ہوا تھا۔ ان مارکوں میں تیمور نے صرف اتنا ثابت کر دیا تھا کہ وہ قوم تاتار کا ایک غیر معمولی رہبر اور سردار ہے، اور قرب و جوار کی ریاستوں کو جو کسی وقت میں اس کے حق میں خطرے کا باعث ہو جاتی جلد تسخیر کر کے اپنے قبضے میں لے آتا۔ اگر یہ واقعہ ہے کہ امیر حسین سے بھاگ کر وہ کسی زمانے میں بجائے کرشی جانے کے بادشاہ ہرات کی پناہ ڈھونڈنی چاہتا تو سمجھنا چاہیے کہ ابتدا میں تیمور قوت کے اعتبار سے ملک ہرات سے کم تھا، لیکن تیمور ایک ایسا سردار اور پیشوا ہوا تھا جس میں ایک فاتح کی عقل تھی اور جو اس وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوا تھا۔ جس وقت 1366 بمطابق 767 ہجری میں وہ بلخ میں تخت نشین ہوا ہے تو اس کی عمر 34 برس کی تھی، اور اس کی قلم رو سے باہر ہر طرف جنگ و پیکار کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ 14ویں صدی عیسوی 8ویں صدی ہجری کی ابتدا میں طاعون کی وبا ایشیا سے یورپ میں پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف بدامنی پھیلی ہوئی تھی اور شاہی خاندان سلطنتوں سے معزول اور برطرف ہو رہے تھے۔ تجارت کے کاروان قدیم رستے چھوڑ کر نئے رستوں پر چلنے لگے تھے، اور رعایا کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے اپنے شہر چھوڑ کر مسلح لشکرگاہوں میں آباد ہوتی جاتی تھیں۔ کھیتیاں برباد پڑی تھیں، سپاہی گھوڑوں پر سوار ہرے بھرے کھیتوں میں پھرا کرتے تھے، اور چاروں طرف کی ظلمت میں تباہی کے شعلے اونچے اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ جن میں وسیع ملکوں میں یہ حالات درپیش تھے وہاں تیمور کا پہنچنا یقینی تھا۔